نہیں کر سکتے. اب پاکستان نے کیا کیا پچھلے 15 سالوں میں، بلکہ پاکستان پچھلے 20 سالوں سے ایک چیز پہ فوکس کرتا آ رہا ہے. پاکستان اپنے تمام ڈیفنسز پہ فوکس کر رہا ہے، لیکن خاص طور پہ پاکستان نے اپنی ایئر فورس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے. پاکستان نے اپنی ایئر فورس کو بہت زیادہ تگڑا کیا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ بھارت کی یا کسی بھی آنے والے تھریٹ کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ ہم نے دیکھا 2019 میں بھی، جب بھارت نے اپنے فائٹر جیٹس پاکستان میں بھیجے، پھر ہم نے بھارت کے اندر اپنے فائٹر جیٹس بھیجے. ان کا ایک جہاز جو تھا، ان کے 2 جہاز ہم نے گرائے، ایک نہیں 2 جہاز، ایک بھارت کے اندر گرا، ایک جو تھا وہ پاکستان کے اندر گرا، اور ایک فرینڈلی فائر میں بھارت نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر جو تھا وہ گرا دیا. تو پریشر بھارت پہ تھا. اب بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ رفائل جہاز لینے کے بعد 2019 سے لے کر 2025 تک اس کے پاس ایک اسٹریٹجک بیلنس یا ایئر سپیریورٹی آ جائے گی. اب کہنے کو نو ڈاؤٹ کہ جو رفائل طیارہ ہے، رفائل جہاز ہے، وہ ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور ایک بہت ہی اچھا فائٹر جیٹ ہے. لیکن جب یہ فائٹر جیٹ جو ہے، جب یہ انٹیگریٹ ہی نہیں ہوگا سسٹمز کے ساتھ صحیح طریقے سے، تو پھر یہ کام کیسے کر سکتا ہے. اب پاکستان کے جو فائٹر جیٹس تھے وہ بھی بہت اچھے تھے، بلکہ میرے خیال سے جو پاکستان نے حکمت عملی اپنائی ہے بھارت کے جہازوں کو گرانے میں، ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ پاکستان نے اس چیز پہ کام کیا ہے کہ پاکستان نے اپنی جو ایک طرح سے انٹیگریشن ہے فائٹر جیٹس کی ساتھ میں، جو انفارمیشن وہ شیئر کر رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ، اور ساتھ میں انہوں نے کن نشانوں کو ٹھکانہ بنانا ہے، ان تمام چیزوں کو پاکستان پچھلے 10-15 سال سے بہت ایکوریٹ کر رہا ہے، اور ان چیزوں کو بھارت کے ساتھ وہ اسی طرح کے مارکے کے لیے ریڈی کر رہا ہے. آپ نے اسی چیز کو دیکھا ہوگا کہ اس وجہ سے جو بھارت ہے وہ پاکستان جو ہے اس پہ اٹیک وہ نہیں کر سکا، اور وہ میں اپنے بائک کو چیک کر رہا تھا، معذرت. اچھا، بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ کے پاکستان کو اٹیک نہیں کر سکا. اس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے، اور ایک چیز ہمیں سمجھ آئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی سرزمین سے ہی ہمیں اٹیکس کر سکا. اس کا مطلب ہے بھارت ہمارے پہ ایئر سپیریورٹی نہیں رکھتا، حالانکہ بھارت کے پاس ہم سے تقریباً دگنا جو ہے وہ ایئر فورس ہے، لیکن جو ہمارے سسٹمز ہیں انہوں نے ان کو روکا کہ اگر آپ ہمارے اندر ڈیپ اسٹرائکس کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے ملک میں آنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں آپ کے فائٹر جیٹس کو ہم گرائیں گے. اور پرائم منسٹر مودی اس چیز کو نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو جس سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو. اچھا، اب جو ہے میں صدر ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس اسٹیٹمنٹ کے بعد میں آپ کو 2 بڑی امپورٹنٹ، بلکہ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا. پہلے امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ اب میں پاکستان کے کلیمز کی بات کروں گا، اور میں بھارت کے کلیمز کی بات کروں گا، اور پھر میں انٹرنیشنل میڈیا کی کلیمز کی بات کروں گا کہ نیوٹرل ذرائع کیا کہہ رہے ہیں. جو پاکستان کہتا ہے، پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کلیمڈ اٹ شاٹ ڈاؤن 5 انڈین ایئر کرافٹس. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 5 ایئر کرافٹ جو ہیں وہ گرائے ہیں، جن میں سے 3 رفائل فائٹر جیٹس ہیں. 3 رفائل فائٹر جیٹس ہیں، اور 2 جو ہیں وہ غالباً ایک تیجاس ہے یا ایک سکوئی ہے. تو بہرحال جو 3 ہیں مین فائٹر جیٹ، جو 5 میں سے گرائے گئے ہیں، وہ جو ہے وہ رفائل فائٹر جیٹس ہیں، جو کہ بہت اچھے فائٹر جیٹس ہیں، 4.5 جنریشن فائٹر جیٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گرائے گئے ہیں اور پاکستان نے ان کو گرایا. جبکہ پاکستان یہ کلیم جبکہ انڈیا جو ہے اس نے اس چیز کو انڈیا کہتا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے بہت سارے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ گرائے ہیں. اب میں آپ کو اس چیز کی ایک چیز بتا دیتا ہوں. کرسٹین فیئر جو ایک بہت جو ہے وہ اینٹی پاکستان جنرلی سمجھی جاتی ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بھی لکھی. انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا جو تھا آپریشن سندور جب بھارت نے کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا کرن تھاپر صاحب کو، دا وائر پہ دیا انٹرویو کرن تھاپر صاحب کو کرسٹین فیئر نے. آپ وہ ضرور سنیے گا. اس میں انہوں نے اس چیز کو کہا کہ یہ اٹر نان سینس ہے کہ پاکستان کا کوئی فائٹر جیٹ گرا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا نہیں، پاکستان کا کوئی فائٹر جیٹ نہیں گرا. اگر یہ کوئی بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا فائٹر جیٹ گرا ہے اس 4 دن کے کانفلکٹ میں، تو یہ بات جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان کا ایک بھی فائٹر جیٹ جو ہے وہ نہیں گرا. ہاں، یہ ہوا ہے کہ انڈیا کے فائٹر جیٹس گرے ہیں. پھر انہوں نے پروبیبلٹی بتائی. انہوں نے کہا کہ 20% جو بھارت کے 2 فائٹر جیٹس گرے ہیں ان کے چانسز 100% ہیں، اور جو باقی گرے ہیں ان کے چانسز 60 سے 80% ہیں. اس کا مطلب انہوں نے اس چیز کو مانا کہ بھارت کے ہی فائٹر جیٹس گرے ہیں، پاکستان کے فائٹر جیٹس نہیں گرے. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بار بار اس چیز کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی پاکستان کے F-16 طیارے گرے ہیں، کیا باقی پاکستان کے فائٹر جیٹس مختلف گرے ہیں. لیکن وہ اس چیز کو ریبٹ کیا پاکستان نے، اور پاکستان نے اس چیز کو بتایا کہ نہیں، ہمارا کوئی فائٹر جیٹس نہیں گرا. فائٹر جیٹس اگر گرے ہیں تو وہ گرے ہیں بھارت کے، پاکستان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور پاکستان کے فائٹر جیٹس نہیں گرے. لیکن ابھی اس وقت جب ہم معاملات کو ویریفائی کر رہے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو صدر ٹرمپ کا ایسے موقع پہ یہ اسٹیٹمنٹ دینا بڑا اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اور اگریسو پالیسی لے سکتے ہیں بھارت کے خلاف، اگر بھارت نے پراپر طور پہ بات نہ مانی امریکہ کی. کیونکہ امریکہ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کے ریلیشن پہ رہتا ہے. اگر امریکہ کچھ دے رہا ہے بھارت کو تو وہ اس سے ایکسیپٹ بھی کرتا ہے. اور صدر ٹرمپ جب سے آئے ہیں ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ بہت زیادہ الٹرا اگریسو ہے.